دین اسلام کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو اس کو باقی ادیان سے ممتاز کرتی ہے کہ دین اسلام میں انسان کے باہمی تعلقات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے نکل کے اس کے باہمی تعلقات جو اس کے دوسرے تعلقات ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ جب ہم ایک شخص کا دوسرے افراد کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں تو اس میں 80 to 90% جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ زبان پر مشتمل ہوتا ہے، اور آپ کی کئی احادیث مبارکہ میں اس حوالہ سے سختی سے تاکید ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے اوپر بہت توجہ دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قولہم الا لدیہ رقیب عتید، یعنی میرے اور آپ کی زبان سے نکالے گئے ہر حرف کی ایک قیمت ہے اور ہمیں اس کی قیمت کو ادا کرنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تم اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ نکالتے ہو تو اللہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس کو اسی وقت نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی بولیں انتہائی سوچ سمجھ کے بولیں، کیونکہ یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے سارے بدن کے اعضاء، یعنی کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے اس کی زبان کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو درست رکھنا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، کیونکہ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو جائے گی تو تیری وجہ سے ہم سب کو بھی اذیت اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک رہیں تو کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے اس کو تولیں اور پھر بولیں، اور ہماری زبان سے لوگوں کو سکون ملے، فرحت ملے اور خوشی ملے، نہ کہ ہماری زبان سے لوگوں کو اذیت ملے اور تکلیف ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔